کیونکہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا رکن وہ نماز ہے۔ جو انسان مسلمان شمار ہوتا ہے اس کے اور کفر کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ نماز ہے۔ جہنمی جہنم میں جب جلیں گے سڑیں گے ان سے سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، بدترین قسم کے عذاب کے اندر تمہیں کون سی چیز لے آئی، اس چیز نے تمہیں یہاں ڈال دیا؟ ان کا جواب پہلا کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، یہ ٹھیک تھے، تندرست تھے، پھر بھی نہیں آتے تھے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ساتھ ان کو مسجد کی طرف نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، یہ ٹھیک ہونے کے باوجود نہیں آتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آج ان کو یہ سزا ملے گی کہ یہ سجدہ کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سجدے کی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ کی مدد چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میری مدد کہاں سے آئے گی؟ 2 چیزوں سے، بالصبر والصلاۃ۔ ایک تو صبر کرو، اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جاؤ، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرو، اور دوسرا والصلاۃ، نماز۔ نماز یہ اللہ کی مدد کا بہترین راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال تعالی فی مقام آخر واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد رب العالمین کی عبادت ہے۔ رب العالمین کی عبادت یہ انسان کی زندگی کا وہ مقصد ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہت واسع مقدار میں رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی طرح جنات کو بھی، اور میں نے اس کو پیدا کر کے اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے رزق دو، مجھے کھلاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کو کھلانے کی کوئی فکر پڑ جائے، وہ رزق کے تلاش کے لیے اس عبادت کو کہیں چھوڑ نہ دے، وہ کہیں یہ بہانہ نہ کرے کہ میں کوئی کام کر رہا تھا اس لیے میں تیری عبادت نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، بہت رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ طاقت والا بھی ہے، قدرت والا، قوت والا ہے۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے، جو مجھے یہاں کے بھائیوں کی طرف سے موضوع ملا ہے، وہ نماز کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو نماز کی اہمیت سے ناواقف ہو، کیونکہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا رکن وہ نماز ہے۔ اس اسلام کے جو سب سے پہلے علمبردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پوری جماعت میں سے کوئی ایسا ایک شخص بھی نہیں ملتا جو مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھتا ہو۔ تمام صحابہ کرام نمازی تھے اور پابندی کے ساتھ نماز باجماعت پڑھنے والے تھے، بلکہ اس معاشرے میں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دل میں نفاق چھپائے ہوئے، کفر چھپائے ہوئے منافق کہلاتے تھے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے اس ڈر سے آتے تھے کہ کہیں ہم
مسلمانوں کی صف میں سے باہر شمار نہ کیے جائیں، کہیں ہمیں کوئی اسلام سے باہر نہ سمجھے۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آ کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ بے نماز ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا، نماز کا ٹائم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے، جماعت کروائی، واپس آئے، وہ صحابی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اس سے سوال کیا، وہ سوال ہمارے لیے بہت عبرت کا حامل سوال ہے۔ آپ نے سوال کیا، اما صلیت معنا، کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ الست برجل مسلم، کیا آپ مسلمان نہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، جہاد کے لیے جانا ہوتا تو میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آ کے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جب نماز کا ٹائم ہوا، باقی لوگ نماز پڑھنے لگے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، اس سے سوال کرنے کا انداز کیا اختیار کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ معنی یہ ہے کہ جو شخص نماز کے وقت نماز نہ پڑھے، اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا آپ مسلمان نہیں؟ آج کسی سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہ سوال کرتا ہے کیا میں آپ کو مسلمان نظر نہیں آتا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نظر نہیں آتا، وہ غیر مسلم ظاہر ہوتا ہے۔ البتہ یا اس کا کوئی عذر ہوگا، جیسے اس صحابی کا عذر تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں تھا، میں نے سمجھا کہ شاید نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، جماعت مجھ سے نکل گئی ہوگی، گھڑیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں، کہتے میں نماز پڑھ کے آیا اور یہاں آ کے مجھے بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ ابھی نماز پڑھا رہے ہیں، تو میں نماز پڑھ کے آیا تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ آپ کو کہیں غلط فہمی ہو جائے، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے اور بعد میں آ کر آپ کو جماعت ملے، آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، وہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے گھر میں وہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گی۔ لیکن اس کو پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی یہ سمجھ کر کہ میرے لیے وہ نماز کافی ہے اور 2 دفعہ تو نماز نہیں ہو سکتی ایک وقت کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے کہ آپ نے فرمایا الست برجل مسلم، کیا آپ مسلمان نہیں؟ تو معنی یہ ہے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ ہو نہیں سکتا، نماز کا وقت ہو اور نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یا اس کا کوئی عذر ہوگا۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں لیکن کبھی 3 کبھی 4 اپنی مرضی کے مطابق۔ ایسا شخص جو نماز کا وقت آئے، تندرست ہو، صحت مند ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، وہ یہ تصور نہ کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان جو انسان مسلمان شمار ہوتا ہے، اس کے اور کفر کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ نماز ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کی اسلام کے خلاف کچھ غداریوں کا ذکر کیا، کچھ ان کے نفاق کا تذکرہ ہوا، تو ایک صحابی نے سوال کیا، غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ کیا ہم ان کو قتل نہ کریں؟ الا نقاتلہم؟ آپ نے فرمایا لا، ان کو ہم قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا اور ان کا ایک آپس میں معاہدہ ہے۔ فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارا اور ان کا ایک معاہدہ ہے، وہ معاہدہ نہ ہوتا تو پھر تو ان کو قتل کرنے کی باری آتی، لیکن جب تک اس معاہدے پر یہ قائم ہیں، ان کے باقی اسلام کے خلاف غداریاں ہمارے سامنے آ گئی، ان کا نفاق سامنے آ گیا، لیکن ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ نماز۔
فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ شقیق بن عبداللہ یا عبداللہ بن شقیق البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا موقف بیان کرتے ہیں، ان کا مذہب بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون من الاعمال شیء ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ صحابہ کرام سارے کے سارے کسی عمل چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز چھوڑنے کو کفر جانتے تھے، کفر سمجھتے تھے۔ آج مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، لیکن صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال کو جمع کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کیا جائے تو بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس کے بیان کے لیے یہ چھوٹا سا مختصر جو ہمیں ٹائم ملا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ لیکن نماز کے متعلق یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ جہنمی جہنم میں جب جلیں گے سڑیں گے ان سے سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، اس سقر کے اندر بدترین قسم کے عذاب کے اندر تمہیں کون سی چیز لے آئی، کس چیز نے تمہیں یہاں ڈال دیا؟ ان کا جواب پہلا کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے اس لیے ہم یہاں آئے۔ قیامت کے دن یہ نماز مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی، اندھیروں میں یہ روشنی کا کام دے گی، یہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی۔ حفاظت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں سے کچھ ادھر پھینک کے آتے ہیں کچھ ادھر پھینک کے آتے ہیں، یہ حفاظت ہوتی ہے۔ 1 روپے بھی جانے نہیں دیتے، اس کو حفاظت کہتے ہیں۔ اس میں سے 1 روپے بھی ضائع نہ ہو جائے، یہ حفاظت ہوتی ہے۔ نماز کی حفاظت یہ کہ ایک نماز بھی نہ چھوٹے، ایک نماز بھی نہ رہے، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ وقت پر پڑھی جائے، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہ نورا، اس کے لیے یہ نماز روشنی ہوگی۔ قبر میں اندھیرے ہوتے ہیں، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا، کسی وابڈا کی بجلی یا کہیں کوئی سولر کا انتظام نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے جو قبریں بنائی جاتی ہے کسی قبر کے اندر کسی نے کوئی بلب لگایا ہے کہ میرے والد صاحب، میری والدہ، میرا فلاں بزرگ، میرا فلاں رشتہ دار اس قبر میں اندھیرے میں سوئے گا، اس کے لیے میں روشنی کا بندوبست کروں، ایسا نہیں ہوتا۔ کھڑکی نہیں بنائی جاتی وہاں پر۔ اسی طرح محشر کے میدان میں پل صراط پر جاتے ہوئے ان تمام اندھیروں میں نماز کام آئے گی، روشنی، چراغ، لائٹ کا کام دے گی نماز۔ اور فرمایا وَنَجَاتً، یہ جہنم سے چھٹکارا ہوگی نماز۔ اور فرمایا وَبُرْهَانًا، یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی۔ اور یہ دلیل ایسی دلیل ہے، نبی علیہ السلام کی لمبی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہیں گے کہ دنیا میں جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلیں، دنیا میں جس نے جس کی عبادت کی ہے اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ صرف مسلمان رہ جائیں گے، ان میں منافق بھی ہوں گے، بدعمل بھی ہوں گے، جو غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے تھے وہ رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم تو غیر اللہ کو نہیں پوجتے تھے، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو توحید کا عقیدہ اختیار کرنے والے ہیں، ہم تو کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اللہ کا انتظار کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین جیسے اس کی شان ہے، اس کی جلال، اس کی عظمت، وہ اپنا ظہور فرمائیں گے، ظاہر ہوں گے اپنے شان اور جلال کے حساب سے۔ تو جب بھی اللہ رب العالمین ظاہر ہوں گے
یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے والے، سجدہ جو نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گریں گے۔ اور جو دنیا میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عبادت کرنے میں وہ اپنی منمانی کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ وہاں سجدہ کرنا چاہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے کمر کو اللہ تعالیٰ ایک تختے کی طرح سیدھا کر کے بنائے گا، وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھک پائیں گے، وہ جھکنے کی کوشش کریں گے ان کا کمر ایک تختے کی طرح بالکل سیدھا ہو جائے گا، پٹا بن جائے گا، وہ جھک نہیں پائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، اس کی وجہ بیان کیا کہ کیوں، فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹ جائے گا اس دن ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، یہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، یہ ٹھیک تھے، تندرست تھے، پھر بھی نہیں آتے تھے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ساتھ ان کو مسجد کی طرف، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، یہ ٹھیک ہونے کے باوجود نہیں آتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آج ان کو یہ سزا ملے گی کہ یہ سجدہ کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سجدے کی توفیق نہیں دے گا۔ اسی طرح جہنم میں جانے والے جو گناہگار ہوں گے لیکن اہل ایمان، ایمان والے، ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم سے نجات دے گا، لیکن ان کے کچھ گناہ ایسے ہوں گے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من ایمان، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ فرشتے چلے جائیں گے، جہنم سے ان کو نکال کر لے آئیں گے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ دین کے حریص تھے، انہوں نے یہاں سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے حبیب، جہنم کے اندر خطرناک آگ، یہ دنیا کی آگ ٹھنڈی کر کے 99 درجے ٹھنڈی کر کے دنیا میں بھیجی گئی ہے، اور اس سے 99 گریڈ زیادہ تیز آگ، اس میں جلنے والے ان کا کیا بچے گا؟ ان کا چہرہ، ان کی چمڑیاں جل کر وہ کالے ہو چکے ہوں گے، تو فرشتے جا کے ان کو کیسے تلاش کریں گے کہ یہ ایمان والا ہے یہ بے ایمان ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والا ہے یہ بے ایمان ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جائیں گے، ان کو اپنی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ ان کی نشانیاں کیا ہوگی؟ جہنم کے آگ نے ان کے جسم کو جلا کے کالا کر دیا ہوگا، نشانیاں کیا بچے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سجدوں کے اعضاء کے ساتھ پہچانا جائے گا، سجدوں کے نشانات کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی النار، اللہ نے آگ پر یہ بات حرام کر دی ہے، ان تأکل مواضع السجود، کہ وہ سجدوں والی جگہوں کو جلائے، ماتھا، ہتھیلیاں، گھٹنے، پاؤں کے پنجے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آگ کو بھی یہ منع کیا کہ ان اعضاء کو نہیں جلانا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے۔ بتائیے جو اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے جہنم ان کو چھوڑے گی؟ اللہ اکبر۔ جہنم سے ایمان والوں کو نکالنے کے لیے فرشتوں کو جو علامت، جو نشانی نظر آئے گی وہ ان کے سجدے ہوں گے، دنیا میں ان کے نمازیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَبُرْحَانًا، یہ دلیل ہوگی مسلمان ہونے کی۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْحَانًا وَلَا نَجَاتًا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی ہو اس کے لیے نہ کوئی روشنی ہوگی، اندھیروں میں پڑا رہے گا، نہ مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی، اور نہ جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ اور صرف اتنا نہیں
بلکہ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَف، دنیا کے بدترین کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ فرعون کے ساتھ صف میں کھڑا ہو؟ کون چاہتا ہے کہ قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابی بن خلف کے ساتھ صف میں کھڑا ہو؟ کون چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ چاہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کافروں کے صف میں کھڑے نہ ہو تو ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نماز کی صرف پڑھنے کی بات نہیں، نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور نماز کی حفاظت، اللہ اکبر، یہ نماز ہے کیا چیز؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور سب سے زیادہ کوئی عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ نماز ہے۔ دنیا میں تمام عبادت کو آپ دیکھیے، حج ہے، اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، وہ بھی صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت پر۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے حج کر لیا، بس دوبارہ آپ کرے تو اجر ملے گا، نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ آپ مکہ میں رہے، ایک دفعہ حج کرنے کے بعد دوبارہ آپ پر حج فرض نہیں ہے، بار بار مکہ جائے آپ پر حج دوبارہ فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز کی بات الگ ہے، روزہ ہے، پورے سال میں ایک مہینے کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قسم کھائے، کسی اور کفارے کے طور پر آپ اپنے اوپر فرض کر دے، منت مان لے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کی طرف سے صرف سال میں ایک مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور نماز سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں ایک مرتبہ نہیں، دن رات میں 50 مرتبہ اللہ نے فرض کی ہے۔ اور عام عبادات کو فرض کرنے کے لیے اللہ نے اوپر سے جبریل امین کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ یہ اپنی امت کو حکم دو، ان پر یہ عمل فرض ہے۔ لیکن نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑا پروٹوکول دے کے بلایا، آسمانوں پر، 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان تحفہ دیے 50 نمازوں کا، کہ آپ کی امت کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ ہے، ان پر یہ فرض ہے 50 نمازیں۔ ہماری یہ روزمرہ کے جو دن رات کے اوقات ہیں 24 گھنٹے، 24 گھنٹے اگر 50 نمازیں 24 گھنٹوں پر تقسیم کیے جائیں، اگر 48 ہوتی 48 تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نماز آتی، لیکن 50 ہے تو آدھے گھنٹے سے پہلے ایک نماز آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کے جو باقی معاملات ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، نماز اتنی اہم چیز ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کی، اللہ نے 45 نمازوں کو معاف کر دیا، 5 کم کرتے رہے، 45 معاف کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر 50 فرض کی تھی، ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں آتی، میں نے 50 فرض کی ہے، تم 5 پڑھو گے، میرے پاس 5 نہیں، میرے پاس 50 لکھی جائے گی، میں اجر 5 کا نہیں 50 کا دوں گا، تم پڑھو گے 5، تم پڑھو گے 5، میں اجر 50 کا دوں گا، اس لیے کہ میں نے فرض 50 کی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ 5 نمازیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے سجدے میں رہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، کیونکہ اس نماز میں کیا ہے، اس نماز میں انسان کے لیے جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو برکت ہے، جو اللہ کی مدد ہے، وہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم میں سے کسی کو ہے اللہ کی مدد کی ضرورت؟ نہیں ہے، سب کو ہے، سب اللہ کے محتاج ہے، لمحہ لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے ہضم ہونے میں اللہ کی مدد کے محتاج ہے، ہضم ہونے کے بعد اس کے نکلنے میں اللہ کے مدد کے محتاج ہے، جسم کے توانائی اور طاقت کے لیے اس میں سے جو مواد حاصل ہوتے ہیں اس میں اللہ کی مدد کے محتاج ہے، سوتے ہیں تو جاگنے میں اللہ کی مدد کے محتاج ہے، جاگتے ہیں تو نیند نہیں آتی اس میں اللہ کی مدد کے محتاج ہے، لمحہ لمحہ اللہ کی مدد کے محتاج ہے۔
دنیا کے باقی بہت سارے کام. تو اگر اللہ کی مدد چاہیے، اللہ نے فرمایا میری مدد کہاں سے آئے گی؟ دو چیزوں سے، بالصبر والصلاۃ. ایک تو صبر کرو، اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ڈٹ جاؤ، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرو. اور دوسرا والصلاۃ، نماز یہ اللہ کی مدد کا بہترین راستہ ہے. اس کی مثالیں دینا اگر شروع کر دوں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف جو اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والا حصہ ہے وہ بیان کرتا ہوں. ان کا گزر ایک علاقے سے ہوا. اس علاقے میں ایک ظالم سرکش بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کی عیاشی، بدماشی، سرکشی ایک یہ بھی تھی کہ اس کے زمین سے، اس کے علاقے سے اگر کوئی بندہ گزرتا، اس کے ساتھ اگر اس کی بیوی ہوتی تو اس کی بیوی کو وہ ایسا نہ چھوڑتا، اس کی بے عزتی کرتا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے، کسی شرارت کرنے والے نے شرارت کر دی بادشاہ کو کہ یہاں سے کوئی شخص گزر رہا ہے، اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ تمام عورتوں سے بڑھ کر خوبصورت عورت ہے. اب اس بادشاہ کے دل میں شیطان جاگ اٹھا. اس نے اپنے فوجوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے کو اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لے آؤ. ابراہیم علیہ السلام کو جب گرفتار کیا گیا، وہ مسئلہ سمجھ گئے. انہوں نے، فوجوں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ، کہا یہ میری بہن ہے. بیوی تھی لیکن کہا یہ میری بہن ہے. ان کی اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے توریہ کیا، جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا، یعنی بات کو ایسے انداز سے پیش کیا کہ وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے اور ان کا کچھ مقصد اور ہے. اور یہ ضرورت کے وقت جائز ہے، جب انسان کی عزت کو، مال کو، جان کو کوئی بڑا خطرہ ہو. اب اس بادشاہ کے فوجوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس کی بہن ہے. پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا یہ میرا شوہر ہے، آپ نے یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس پورے علاقے میں میرے اور آپ کے علاوہ دین اسلام پر کوئی نہیں ہے. تو اسلام کے لحاظ سے آپ میری اسلامی بہن ہے، دین کے لحاظ سے آپ میری بہن ہے. اگرچہ رشتے کے حوالے سے ہم میاں بیوی ہیں، تو آپ نے دین کے حوالے سے بتانا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یعنی دین کے حساب سے. اچھا، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بتا دیا. لیکن اس سرکش بادشاہ کو وہ بڑی خوبصورت نظر آئی. اس نے پھر بھی یہ چاہا کہ اس کی بے عزتی کرے. اب فوجوں نے اس عورت کو پکڑا اور بادشاہ کے خاص محل میں اس کو اندر کر دیا. بادشاہ تیاری کر کے جا رہا ہے. یہ اللہ کی بندی وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے فتوضأت وصلت، اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی. اب اس مشکل وقت میں اس کی عزت کو بچانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں. شوہر بے بس ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، قبیلہ، قوم کوئی یہاں پر نہیں ہے، مسافر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ وہاں بھی مدد کرتا ہے. اب وہاں پر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی سے میں نے اپنے شرمگاہ کو بچایا ہے، تو یا اللہ اس ظالم کو، اس کافر کو میرے اوپر تسلط نہ دے، یہ میرے اوپر قابو نہ پائے. اب یہ دعا کرنی تھی کہ وہ ظالم بادشاہ جب آگے بڑھنے لگا، اس پر کوئی دورہ پڑا تو وہ گر گیا، ایڑیاں رگڑنے لگا اور ناک سے جیسے اونٹ کی آواز نکلتی ہے، خراٹے کی آواز نکلی. تو یہ بیچاری پھر پریشان ہو گئی کہ اس حال میں، اس محل میں اس کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو صاف بات ہے الزام کس پر آئے گا؟ لوگ کہیں گے اسی نے مارا، میں اس کی قاتلہ شمار کی جاؤں گی. تو پھر اللہ سے دعا کر دیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اس کو یہاں موت نہ دے، کہیں اس کے موت کا، اس کے قتل کا الزام میرے اوپر نہ آئے. اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، واپس پلٹا.
پھر دل میں شیطان جاگ اٹھا، پھر آگے بڑھنے لگا بدکاری کے ارادے سے۔ اس خاتون نے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی۔ دعا کرنی تھی کہ یہ بندہ دوبارہ گرا۔ تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ جب تیسری بار اس کو دورہ پڑا اور یہ گر گیا اور ایڑیاں رگڑنے لگا، اس خاتون نے دعا کی، سارہ علیہ السلام نے۔ یہ پھر اٹھا اور اپنے فوجوں کو بلایا کہ یہ کس بلا کو تم لے کر آئے ہو؟ تم کسی جنیہ کو میرے پاس لے کر آئے ہو۔ اتیتمونی بشیطانا، تم تو کسی شیطان جنی کو کہتے ہیں، کسی جنیہ کو لے کر آئے، تو یہ کوئی انسان نہیں ہے، اس کو لے جاؤ۔ اور خدمت کے لیے اپنی ایک لونڈی دی، ہاجر، جس کو ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ خاتون اس لونڈی کو ساتھ لے کر آئی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہ بھی نماز پڑھتے کھڑے تھے، کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ بیوی کو پریشانی آئی، نماز پڑھنے لگی۔ شوہر کو پریشانی ہے، اپنے بیوی کی فکر ہے، نماز پڑھنے کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا، ابھی نماز میں ہے لیکن دل میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا رد اللہ کید الکافر واخدم آجر، اللہ نے کافر کے منصوبے کو مجھ سے پھیر دیا، اور آجر، یہ جو ہاجرہ ہے، یہ اس نے خدمت میں دے دی۔ نبی علیہ السلام نے عربوں سے، قریشیوں سے کہا فتلک امکم یا بنی ما السماء، اے آسمان کے بارش کے اولاد، یہ تمہاری ماں تھی، یہ جو اس بادشاہ نے خدمت کے لیے دی تھی۔ بارش کے اولاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی، کوئی چشمے، کوئی کنویں وہاں نہیں تھے، سارا گزارا ان کا بارش کے پانی سے ہوتا تھا۔ انہیں عرب مراد ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی، ان کی بیوی نے نماز پڑھی، اللہ نے مشکل سے ان کو نجات دی۔ اسی طرح جریج کا واقعہ آپ کے سامنے کئی بار بیان کیا جا چکا ہوگا۔ بنی اسرائیل میں بڑا نیک، عابد اور اچھا آدمی تھا، ایک عبادت خانے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ انہی بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، بڑی بدکار، بدکردار، بدنام عورت تھی۔ اس نے جب چرچا سنا جریج کا، لوگ بڑے تذکرے کرتے تھے، یہ بڑا نیک عابد انسان ہے۔ اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کس طرح عبادت کرتا ہے، میں اس کو بہکا دیتی ہوں۔ لوگوں سے اس نے شرط لگائی، گئی جریج کے سامنے اپنے آپ کو بنا سجا کے پیش کیا۔ جریج اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، بڑا نیک آدمی ہے، دیکھ ہی نہیں رہا۔ اب اس نے کہا لوگوں سے میں نے شرط لگائی ہے۔ اس نے وہاں ایک چرواہا آتا تھا جو جریج کے عبادت خانے کے پاس رات گزارتا تھا، اس کو موقع دیا اپنے ساتھ بدکاری کا۔ بدکاری اس نے کر لی، حمل ٹہرا، بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، عورت نے کہا کہ یہ جریج کا کارنامہ ہے، اس نے بدکاری کی ہے، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ لوگ گئے، جریج کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، اس کو عبادت خانے سے کینچ کے باہر نکالا اور خوب پٹائی کی۔ اس نے کہا اللہ کے بندو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اچھا پوچھ بھی رہے ہو کیوں مار رہے ہو، تمہارا جو بچہ پیدا ہوا ہے اور تم پوچھ رہے ہو۔ اس نے کہا کون سا بچہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں عورت کے ہاں بیٹا پیدا، اور اس نے کہا یہ تیرا بچہ ہے۔ کہا بچے کو لے آؤ۔ اب بچے کو لایا گیا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے فتوضأ وصلی، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آیا اور اس بچے کے پہلو میں ایسے اپنے انگلیاں ٹھونس کے کہنے لگا یا بابوس، بابوس اے منّے، من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس حدیث، یہ لمبی حدیث ہے، فرمایا 3 بچوں نے بچپنے میں بات کی۔ ابھی نومولود بچہ، ابھی پیدا ہونے والا بچہ بات نہیں کر سکتا، لیکن نماز پڑھی، اس نماز کی برکت سے اللہ نے مسئلہ کیا حل کیا؟ اس بچے نے بولا ابھی راعی الغنم یا راعی الظأن فلان، میرا باپ جو ہے وہ فلان چرواہا ہے۔ اس چرواہے کا نام لیا۔ لوگوں نے جریج کو چومنا شروع کیا، کندھوں پر اٹھایا اور کہا ہمیں آپ کا عبادت خانہ جو ہے وہ سونے کا بنانے دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں مجھے سونے کا نہیں چاہیے، جیسے پہلے گارے کا بنا ہوا تھا مٹی کا اسی طرح بنا کے دو، لیکن مجھے ماں کی بد دعا لگی ہے۔ اور ماں کی بد دعا یہ تھی کہ نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے آواز دی تھی، یہ آیا نہیں تھا۔ ماں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے موت نہ دے جب تک بدکار عورتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو یہ بد دعا لگی تھی۔ بہرحال یہاں پر جریج کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی وجہ سے اس بدنامی سے بچایا، اس کی صفائی لوگوں کے سامنے آ گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو نماز نہ ہو وہ انسان کبھی نہ سوچے کہ مجھے کامیابی ملے گی، نماز نہ ہو وہ کبھی معاملات میں کامیابی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے لیے اذان مقرر کی ہے، نماز کے لیے جو بلایا جاتا ہے، اس نماز کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے، اس کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟
حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ جس کو کامیابی چاہیے ہوتی ہے وہ اس آواز پر لبیک کہہ کے نماز پڑھنے جائیں گے تو کامیابی ملے گی، اس کے بغیر کامیابی مل نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے رزق کے متعلق، یہ جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے شروع میں کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سے رزق نہیں مانگتے، رزق اللہ دیتا ہے۔ تو معنی یہ کہ رزق کا بہانہ کر کے نماز کو، عبادت کو نہ چھوڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر ڈٹ جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں رزق کا اور نماز کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خود نماز پڑھنا اور بچوں کو نماز کا حکم دینا، نماز پر ڈٹ جانا اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، کہتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رزق کی کشادگی چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرے، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے، مصعب بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی پیغام دینے کے لیے کہ بات ختم کر دے۔ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام ان کو بغیر موسم کے رزق ملا، موسم اس پھل کا نہیں ہے، ان کے پاس رزق، اللہ اکبر، فرمایا انا لکی ھذا، مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی، 80 سال سے عمر اوپر ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور، بال سفید، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، بیٹا مانگ رہا ہے۔ خوشخبری کہاں ملی؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، عبادت خانے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے وہاں خوشخبری دی۔ تو خوشخبریاں کہاں آتی ہے؟ نماز میں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ خوشخبری کا نہ سوچے، وہ ہمیشہ تنگ زندگی گزارے گا، پریشان ہو کر رہے گا، ٹینشن نہیں ختم ہوگی، پریشانیاں نہیں ختم ہوگی۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، پوچھتے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بس پڑھتے تھے لیکن جب سے بس ٹینشن آئی ہے، پریشانی ہے، پھر نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو جب بھی نماز انسان چھوڑ دیتا ہے اس کی پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، اور جس کو پریشانیوں کا حل چاہیے وہ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ نماز کے ذریعے قائم کریں۔ امام خلاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں نماز کے اندر سستی کرنے والے پائے جائیں اور ان کو سمجھانے والا، ان کو نصیحت کرنے والا، ان کو نماز کی تاکید کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس قوم کے رزق میں تنگی آتی ہے۔ ہمارے ملک میں زراعت کی کمی نہیں ہے، یہاں دریاؤں کی اور پانی کی کمی نہیں ہے، یہاں معدنیات کی کمی نہیں ہے، لیکن رزق میں تنگی، معیشت کی پریشانی، مہنگائی، ملک میں پیدا ہونے والی چیزیں جو ہے وہ ہم پر تنگ پڑ گئی ہے، مل نہیں رہی، مہنگی مل رہی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائے، نماز کی پابندی کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے خود کھول دے گا۔ یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نماز کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہ پڑھوں تو میری پریشانیاں پھر بھی ختم ہوگی، اور کوئی بھی نماز پڑھنے والا وہ مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہمارے تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنا دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اس میں وجہ یہ بتاتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ اور واجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری اس امت کے تمام لوگوں کو یا اللہ نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، اور ہماری نمازوں کو یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن